بھائی جن کا آپس میں دنیا میں کوئی لڑائی تھی، کوئی مخاصمت تھی، کوئی جھگڑا تھا، اللہ ان کے درمیان صلح کروا رہا ہے۔ میں نے کہا کہ اللہ کی ایک سنت آپ نے پہلے سن رکھی ہے، دوسری آج میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ تو اللہ رب العزت پہلے ان سے گفتگو کرے گا دونوں سے، اور کہے گا کہ تو اس سے کیا چاہتا ہے؟ کہے گا کہ مالک میرے پاس نیکیوں کی کمی ہے، یہ مجھے اپنی نیکی دے۔ وہ کہے گا کہ میرے پاس تو کوئی نیکی بچی نہیں۔ کہا مالک اگر یہ میری نیکیاں نہیں لے سکتا تو پھر میرے گناہ اپنے سر لے، کچھ تو کرے نا۔ تو اللہ رب العزت وہ جو مطالبہ کر رہا ہوگا نا، اس سے کہے گا ذرا اپنی نظر اوپر اٹھا کر ذرا میری جنت کا نظارہ کر۔ تو وہ دیکھنے والا دیکھے گا اور کہے گا کہ مالک میں چاندی کے شہر، سونے کے محلات دیکھ رہا ہوں جن میں ہیرے جڑے ہوئے ہیں۔ اور وہ سوال کرے گا کہ یہ کس شہید کے لیے ہے؟ کیا یہ کسی نبی کے لیے ہے یا کسی شہید کے لیے ہے؟ تو مالک فرمائے گا نہیں، یہ نہ نبی کے لیے ہے نہ کسی شہید کے لیے ہے، یہ اس کے لیے ہے جو اس کی قیمت ادا کر دے۔ کہا مالک اس کی کیا قیمت ہو سکتی ہے؟ تو فرمایا اس کی قیمت یہ ہے کہ تو اپنے اس بھائی کو معاف کر دے۔ جو معافی مانگنے میں پہل کرے گا اور جو اپنے مسلمان بھائی کو معاف کرے گا تو اللہ رب العزت کیا کرے گا؟ وہ عرض کرے گا اے میرے پروردگار میں نے اپنے بھائی کو معاف کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا اگر تو نے معاف کر دیا ہے، پکڑ اپنے بھائی کا ہاتھ اور دونوں اس جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو معاف کر دینا، مسلمان بھائیوں کی آپس میں صلح کروانا اور معافی میں پہل کرنے والے کو اللہ یہ انعام دے گا، کہے گا تو نے اب اپنے اس بھائی کو معاف کیا ہے، اب تو اکیلا نہیں جائے گا، اب یہ تیرا بھائی بھی اسی جنت میں تیرے ساتھ جائے گا۔ اب میں اپنی اس پہلی کہی بات کو اس کے ساتھ جوڑ کر آپ سے ڈائریکٹ مخاطب ہو کر یہ کہنے لگا ہوں کہ اے امین پاک کے غیور رہائشیوں اور اے ختم نبوت کے جیالو، آپ کو معلوم ہے آپ کے اس مجمع میں فرشتے بھی اترتے ہیں اور کچھ آسمانی فرشتے آتے ہیں اس میں، اور کچھ شیطان بھی یہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ اب میں ان شیطانوں سے مخاطب ہوں اور ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم نے جتنی شیطانیت کرنی تھی تم کر چکے۔ یہ امین پاک کے غیور مسلمان ہیں، یہ حضور کی ختم نبوت پر قلبی کرتے تھے اور انشاءاللہ آج کے بعد یہ پھر اکٹھے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ اور صرف شیطان نہیں آتے، کچھ آسمانی فرشتے اترتے ہیں اور کچھ زمینی فرشتے بھی ہوتے ہیں۔ یہ زمینی فرشتے سے کیا مراد ہے بھلا؟ کچھ زمینی فرشتے بھی ہوتے ہیں حضرت، پہلی دفعہ سنے ہوں گے آپ نے۔ وہ زمینی فرشتے وہ ہوتے ہیں جو ہماری باتیں لکھ رہے ہوتے ہیں۔ میں ان زمینی فرشتوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں ایک ختم نبوت کے عقیدے کو چھوڑ کر تم جتنی مرضی سیاسی تبدیلیاں کرتے رہو، ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ دنیا کا مال ہے، یہ یہی رہ جائے گا، لیکن ایک بات حضور کے عاشقوں کی یاد رکھنا، اگر تم نے اس قانون 295C سے پنگا لیا تو پھر ہم حضور کے عاشق حضور کے اس قانون کے لیے اپنی جانیں دینے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔
لہذا ان بےغیرتوں کی سازش کا حصہ بننے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپس کے اختلافات ختم کر کے ارے حضور کی ختم نبوت کے نام پر اللہ کی عزت کی قسم یہ ایک عمل ایسا ہوگا کہ کل قیامت کے دن تم یہ کہہ سکو گے کہ مالک میرا اختلاف تھا، کسی نے مجھے گالیاں دی، کسی نے مجھے برا بھلا کہا تھا، لیکن ایک طرف میری ذات تھی اور ایک طرف حضور آپ کی ذات تھی، حضور آپ کی ذات کی خاطر، ختم نبوت کے کام کی خاطر حضور میں تو کیا میری پوری نسل کو بھی گالیاں پڑ جاتی، پھر بھی آپ کی عزت پر ہماری عزت ہے قربان، آپ کی عزت پر حضور ہماری عزت ہے قربان۔ اگر آج ہم یہ سوچ رکھ کر اس ٹوٹے ہوئے شرازے کو پھر جوڑ دیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ صرف ایک بار دوبارہ جوڑ دیں یہ کبھی نہیں ٹوٹے گا، اور قبولیت کے لمحات ہیں۔ میں تحدیث نعمت کے طور پر واللہ باللہ تاللہ میں زندگی میں کبھی یہ بات نہ کرتا، لیکن میں صرف تحدیث نعمت کے طور پر میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دعوت آپ نے مجھے نہیں دی، یہ مجھے آپ بلا کر نہیں لائے، یہ ڈیوٹی کہیں اور سے لگی ہے۔ میں قسم اٹھا کر یہ بات کہنے کے لیے تیار ہوں کہ یہ ڈیوٹی کہیں اور سے لگی ہے۔ اس ڈیوٹی کی کڑی تاجدار گولڈڑا سے ملتی ہے، اس ڈیوٹی کی کڑی شہید ختم نبوت، فنائے ختم نبوت بابا جی خادم حسین رضوی سے ملتی ہے۔ اس ڈیوٹی کی کڑی پہلی کڑی گولڈنا سے ملی، تو جو ہمیں سننے والے شیطان ہیں انہیں بھی بتاتا ہوں اور انہیں کہتا ہوں کہ شیطانوں، کل میرے جد امجد پیر میر علی نے تمہارے مرزے لانتی کا جینا حرام کیا تھا، آج اسی مہر علی کی اولاد سے یہ سید علی بھی اسی کام کے لیے آیا ہے اور تم سے وعدہ کرتا ہے کہ جو سازشی عناصر اس کے پیچھے موجود ہیں میں ان کی قبر نکال کر ان کو دفن کر کے دفن دوں گا، اور میں آپ سب سے ختم نبوت کے مجاہدوں سے، پاسبان ختم نبوت کی پوری ٹیم سے، سب ٹیم ممبروں سے اپنا امامہ اتار کر آپ کے پیروں میں رکھتا ہوں اور آپ سے ہاتھ جوڑ کر یہ التجا کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر آپ سے التجا ہے، خدا حضور کی ختم نبوت کے لیے اکٹھے ہو جاؤ، حضور کی ختم نبوت کے نام پر اکٹھے ہو جاؤ، اور اس معاملے کے پیچھے جو شیطان ہیں انہیں ان کی اوقات یاد دلا۔ اللہ تعالی میرا کہا صرف ایک آخری بات کر کے اپنی بات مکمل کروں گا، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، کہ اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ ایمان صرف نماز، روزہ، حج، زکات کا نام نہیں ہے، ارے ایمان یہ بھی ہے کہ کوئی مسلمان بھائی 3 دن سے زائد آپس میں کہہ سکتا، کوئی مسلمان بھائی دوسرے مسلمان
بھائی کو ناراض نہ کرے. کوئی مسلمان بھائی اگر کسی مسلمان بھائی کو تکلیف میں دیکھے تو وہ اس کی تکلیف دور کرے. اصل ایمان لانا یہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی